سماجی انصاف قائم رکھنے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ آئیے آج کی مجلس میں جائزہ لیا جائے اسلام میں انصاف کا کیا مقام ہے اور اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن شریف میں عدل انصاف کے تقویٰ کے زیادہ قریب بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اعدلوا واقربوا للتقویٰ، سورہ المائدہ آیت نمبر 8، عدل اختیار کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل، منظر تیار ہے منظر، آیت نمبر 9۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان نے حکم دیا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ تاریخ تورات اس پر گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھا ہے۔ وہ اپنی ذاتی منفیت اور نجی مفاد کی خاطر عدل و انصاف سے راہ بھی نہ ہٹا۔ انصاف کے معاملے میں انہوں نے اپنوں اور غیروں، رشتہ داروں اور پرائی میں کوئی امتیاز نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں کیا۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے، حق و حقدار تک پہنچا کر دم دیا۔ ایک بار قبیلہ بنی مخزوم کے ایک عورت نے چوری کی۔ شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، چکرت بڑے گھر کی تھی، اس لیے کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضور سے سفارش کرتے اس عورت کی سزا معاف کر دی جائے یا اس کے لیے کوئی حل کی سزا تجویز کی جائے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بے حد غضبناک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قومیں سے برباد ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا جرم کرتا تھا اور چھوڑ دیتا تھا اور کوئی غریب جرم کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو اس کے بہار کر دوں گا اور شرعی قانون کے سلسلے میں اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ وہ نبی کی بیٹی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی مکمل طور سے اسلام میں عدل و انصاف کی جھلک اپنی زندگیوں میں پیش کیا ہے۔ کہیں پر بھی عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اسلام نے عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے، ذات و برادری کی تفریق ہر معاملے میں بغیر کسی جاہ و منصب کی رعایت کیے ہوئے بے لاگ فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی جرم کے سلسلے میں جو سزا کسی غریب گھرانے کے مجرم کو ہوگی کسی سزا کا سزاوار وہ مجرم ہوگا جو کسی عالی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ جاہ و منصب، عزت و عمارت انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اسلام کی نگاہوں میں سب برابر ہے، کسی کے حقوق کی پامالی نہیں ہوگی۔ غربت، وفاداری و چہت و ریاست کا کوئی اثر اسلامی عدالت پر نہیں پڑے گا۔ اسلام نے عدل کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق روا نہیں رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب جو ایک شہزادہ تھا اور نیا نیا مسلمان ہوا تھا، دوران طوف کسی عربی کے پاؤں کے نیچے اس کی چادر ہوئی، اس نے غصے میں عربی کو چاٹا مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا، آپ نے عربی کو حکم دیا کہ بدلے میں وہ بھی جبلہ کو ویسے ہی چاٹا مار۔ جبلہ شہزادہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ کیا میں کیا ہے یا غریب عربی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بلاگ تھا۔ انصاف کے معاملے میں غربت و عمارت کی کیا تفریق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عدالت میں گئے۔ انہوں نے تعظیماً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ناراض ہو کر فرمایا تم عدل و انصاف کیسے قائم رکھ سکتے ہو جب تم لوگوں کے مقدمات کے درمیان جہاں اس وقت کا اس قدر خیال رکھو گے۔ اسلام نے عدل و انصاف کی بڑی اہمیت دی ہے۔ اسلام نے بلا تفریق ہر انسانی فرد کے ساتھ انصاف قائم رکھنے پر زور دیا ہے۔ عدل کے معاملے میں اسلامی کا رویہ ساری دنیا کے لیے ایک بہترین سو ہے جو انسان کو عدل و انصاف کی راہ پر قدم آگے بڑھانے اور انصاف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مختلف نظریات دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے، مختلف قوانین و اصلاحات وجود میں آئے اور ختم ہو گئی، مگر کوئی عدل و معیار قائم نہ کر سکا جو اسلام نے پیش کیا۔ اسلام کا معیار انصاف کا مثال اور منظر ہے، اس کے ذریعے حداد خواہ کی داد رسی اور فریاد رس کی فریاد رسی بدرجات منزلہ ہے۔ آج کے دور میں انصاف کا جو خون ہو رہا ہے اور انسانیت انصاف کو پکار رہی ہے، جرائم اور دیگر تمام معاملات میں جو ناانصافی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کے خاتمہ کے لیے کوئی تدبیر اسلامی تاریخ کا عدل و انصاف سے زیادہ مؤثر اور کارگر نہیں سکتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سب پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیے جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ سو گئے ہیں کیا آپ لوگ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگے رہیں گے۔